ناول تو روح ہے میری پارٹ 2۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ چھوڑ دو اسے۔ سمیر پاگل ہو گئے ہو؟ اچانک ہی گاڑی روکے سمیر سامنے کھڑے باسط سے پہلے بحث کی، پھر اس کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ یشوا فوراً گاڑی سے باہر نکلتی اس تک پہنچی تھی۔ آخر تجھے مسئلہ کیا ہے یار؟ مجھے اچھی لگتی ہے، یہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی غلط نیت نہیں ہے میری۔ باسط نے صلح کے انداز میں کہا، تیری نیت گئی بھاڑ میں، میری بہن کو آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا، سمجھا؟ وہ تمیز بلائے اس پہ پھر سے جھپٹنے لگا کہ یشوا نے اسے کھینچ کے اپنی طرف کیا۔ کیا ہو گیا سمیر؟ بس کر دو، مت کرو جھگڑا پلیز، چلو یہاں سے۔ تو جو مرضی کر لو، اسے تو میں اپنا بنا کے دم لوں گا۔ میں جانتا ہوں تم ہیرا کو پسند کرتے ہو، خود اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں تجھے کھلی آفر کرتا ہوں، میری بہن سے تو نکاح کر لے، اپنی بہن کو میرے نکاح میں دے دے۔ باسط کی یہ بات سنتے تو یشوا کی بھی اندر آنکھ سی بھڑکی۔ تم کیا یہاں سارے بازار کھڑے ہو کے بہن کا سودا کرنے آئے ہو؟ یشوا کی جانب سے آیا تھا، جس پہ باسط سلک اٹھا۔ میری بن جاؤ، پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ وہ بہت نرمی سے بولا، مائی فٹ۔ یشوا نے دنت چباتے کہا اور آگے بڑھتے سمیر کو بمشکل سے مارنے سے روکا۔ نکل یہاں سے، گم کر اپنی شکل، اور میں اپنی بہن پہ ہزاروں لڑکیاں قربان کر دوں، کوئی لینا دینا نہیں ہے میری تیری بہن سے، چل نکل اپنی بہن کے رشتے کے ساتھ۔ اچانک ہی نظر بھٹکی باسط کی گاڑی کے دروازے کھولے ہیرا کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بہہ نکلے۔ وہ تو اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا اور آج کیسے اسے بے مول کر گیا۔ باسط نے پلٹ کر ہیرا کو دیکھا، سمیر کی نگاہ بھی اس پہ جا ٹھہری۔ ایک پل کو اس کا دل کو کچھ ہوا، لیکن یشوا کے لیے وہ اپنی ہزاروں محبتیں بھی قربان کر دیتا۔ اس کی آنکھوں پہ بجھتی محبت کی لو یشوا نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ ہیرا دھیرے دھیرے چلتی سمیر کے پاس آئی اور روتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو سمیر، آئی ہیٹ یو۔ اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ رسید کر گئی۔ سمیر نے اپنی موٹیاں سختی سے بھینچی۔ وہ تھپڑ یشوا کو اپنے گال پہ لگتا محسوس ہوا۔ خبردار، جو آئندہ میرے سامنے آئی تو اپنی شکل لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ سمیر ربانی وہ ہذیانی انداز میں چل رہی تھی۔ باسط بامشکل اسے سنبھالتا گاڑی کی جانب لیے بڑھا۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ان کی گاڑی جا چکی تھی جبکہ وہ دونوں بہن بھائی وہیں کھڑے رہ گئے۔ تم ہیرا سے محبت کرتے ہو؟ رات کے پہر چھت پہ ریلنگ کے پاس بیٹھے وہ اس سے دل میں چپتا سوال پوچھ بیٹھی۔ کون سی محبت یشوا؟ جس میں سودے بازی ہو؟ وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ دکھی ہوا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو اور میری وجہ سے۔ پاگل، خبردار ایسا سوچا تو۔ وہ ایک دم ریلنگ سے اترتا اس کے پاس آیا۔ محبت تو کیا، تم پہ اپنی جان بھی وار دوں۔ تم کیا سمجھتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟ میری روح کا حصہ ہو، ایک ہی ہیں۔ یشوا، میرے ہوتے تم پہ آنچ بھی نہیں آئے گی۔ عکس ہے ہم دونوں ایک دوسرے کا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں جھلے، تمہاری تکلیف سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے سچ بتاؤ۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہی تھی، پاگل کیا کر رہی ہو؟ اس سے دور ہو کر کھڑا ہوا تو سامنے ہی کار پوچھ میں گاڑی رکی۔ عاصم گاڑی سے باہر نکلا۔ رائم اور ایشل ہنی مون پہ گئے تھے، اس لیے ان کی کمی سب کو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ سم بھائی، یشوا سے جان چھڑانے کی غرض سے وہ عاصم کو آواز دے گیا۔ وہ بھی گاڑی کا دروازہ بند کرتا جھٹ سے مڑا۔ سامنے ہی وہ دونوں کھڑے دکھائی دیے۔ دور سے ہی چاند کی روشنی پہ یشوا کا مرجھایا چہرہ دیکھتے وہ ٹھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ وہ اتنی دور سے دیکھ چکا تھا۔ اتنی رات گئی، کیا کر رہے ہو؟ سوئے کیوں نہیں اب تک؟ اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ اب اسما آپی کی شادی سے اسے بھی شادی کرنی ہے۔ وہ مزانہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ یشوا نے اسے زور سے چپت لگائی تو سمیر مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں بولو، سیم بھائی کے سامنے کہتی، جیون ساتھی بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا تھا۔ عاصم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ نیچے آؤ دونوں فوراً۔ وہ انہیں گھورتے موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کرتا خود اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مار کھاؤ گے مجھ سے سمیر، اب یہ مجھ سے 100 طرح کے سوال کریں گے، اوف۔ وہ چڑھ کی سیڑھیوں کی جانب بڑھتی نیچے اتر گئی جبکہ سمیر سے پورے چاند کو دیکھتے چلا گیا۔ چہرے پہ ایک تلخ مسکان تھی تو پھر ثابت ہوا جڑواں بچوں میں سے ایک کو ہی اس کی محبت ملتی ہے۔ سیم، وہ جو بول رہا تھا جھوٹ تھا۔ اس وقت وہ عاصم کے روم میں تھی جبکہ وہ اس سے سخت ناراض تھا۔ رات گئے چھت پہ جانا چھوڑتی ہو کہ نہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ مسکرا کے اسے دیکھتی آگے بڑھ کر اس کی گردن پہ باہیں حمائل کیے اس کے ہونٹوں پہ نرم سا لب رکھتی اسے دیکھنے لگی۔ عاصم سٹل ہوا۔ دل کی دھڑکن بھی سست پڑی، سانس بھی سینے میں اٹکا۔ وہ رکی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی کسس کرتے اس کے جذبات کو بڑھا رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ۔ اسے بالوں سے تھامے اس کی گردن کو ذرا سا جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا جسے وہ زیر لب مسکرائی تھی، اور عاصم کا جی چاہا وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں سے چن لے۔ کیوں بار بار ایسے میرے جذبات میں تو غیانی مچاتی ہو؟ کسی دن جذبات کے رو میں بہہ گیا نا تو روتی ہی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ گئی۔ اس بار بھی اس کی نرمی کو وہ اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتا اپنے لب وا کر گیا۔
اور اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا۔ یشوا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عاصم آنکھیں میچے اس کے لبوں کو نرمی محسوس کرتا انہیں ایک دم اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ یشوا کا جسم کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا، دھڑکنیں زور سے بجھنے لگی تھی کہ اس کی خوبصورت نشیب و فراز کو دیکھتے عاصم نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اس کی فولادی سینے سے پوری طرح ٹکرائی۔ سیم، وہ بھوکلا سی گئی، کیا ہوا؟ یہی تو چاہتی تھی، اب منمنا کیوں رہی ہو؟ عاصم نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس کی صاف شفاف گردن کو دیکھتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھے، وہاں کی میچے سلمس کو روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی ڈوز بہت ہے، اور چاہیے؟ اس اپنے سامنے کھڑا کیے اس کے چہرے پہ پھیلے قوس و قزح کے رنگوں کو دیکھتے آسودہ ہوا تھا۔ چاہے جانے کا احساس ہی انوکھا تھا، اور پھر اپنی پسندیدہ عورت کے قرب کا سکون تو مرد کو پاگل کر دیتا ہے۔ سم، ہم بابا کو بتا دیں مائی نکاح کا؟ اس کی سینے پہ اپنی شہادت کی فنگر سے ٹریسنگ کرتے دھیرے سے منمنائی، اور عاصم نے ماتھے میں بل ڈالے اسے دیکھا۔ تم وعدہ خلافی کرو گی؟ نہیں تو، میں نے تو بس پوچھا ہے، ہرگز نہیں۔ جب تک میرا کیریئر نہیں بن جاتا، میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، یہ نکاح راز ہوگا، سمجھی؟ وہ اسے باور کروا رہا تھا اور وہ منہ بنا رہی تھی۔ اچھا، اگر کوئی رشتہ آ گیا اور بابا نے اس نے یش وہ اسے کھینچ کے سختی سے اپنے سینے پہ پیوست کر گیا۔ جان لے لوں گا تمہاری اگر ایسی کوئی بات بھی منہ سے نکالی تو۔ اس کے سخت گیر الواز اور گرفت پہ یشوا سہم سی گئی اور فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پہ چھوٹی چھوٹی کیسز کرنے لگی تاکہ اس کا غصہ شانت ہو جائے۔ واقعی اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا تھا۔ وہ یشوا کی اس حرکت پہ زیر اللہ مسکرا دیا۔ کیا ہو جائے گا اگر سمیر اور نینا کا نکاح ہو جائے تو؟ جلالی صاحب نے اپنی رائے دی۔ سمیر کی مٹیاں سختی سے بیچی آنکھوں کے سامنے ہیرا کا چہرہ لہرایا، لیکن وہ خود پہ کمال کا ضبط کر گیا اور پھر سب کی باہمی رضامندی سے سمیر اور نینا کی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ایشل اور ارحم کے آنے پہ دونوں کا نکاح طے ہوا، لیکن رب کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاں سب خوش تھے وہیں نینا کو جا کے سمیر نے اس نکاح سے انکار کر دیا کہ وہ چاہ کے بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ بہن کی خاطر اپنی محبت کو تو چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس کی جگہ کسی اور کو دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے انکار کو نینا کو سناتا وہاں سے چلا گیا، جو نینا برداشت نہ کر پائی، اور اس نے بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں لے لی۔ اسے بروقت ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ وہاں زندگی ہار گئی اور سب کو ایسے درد سے آشنا کر گئی جو آخری سانس تک سب کو رہنا تھا۔ اس سب کا سمیر خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا، اور پھر یہ راز کھلا 1 سال بعد جب بسما اور قاسم کی شادی تھی۔ نینا کی ڈائری میں وہ سب لکھا تھا۔ رفیق صاحب نے بارات روک دی، قاسم کی بارات نہیں جا رہی تھی۔ یہ خبر ربانی ہاؤس پہنچی، اس پر ایک قیامت سما بن گیا۔ ربانی صاحب غصے میں آ گئے۔ بڑی محفل میں دنیا والوں کے سامنے ان کی بیٹی جس کی آج رخصتی تھی، وہ بارات نہ آنے پہ باپ کے در پہ بیٹھی رہ گئی۔ وہ بندوق لے کے نکلے تھے کہ تبھی نے روکتے وہ بندوق چل گئی۔ ہال میں لگے جھومر پہ بندوق کی گولی لگی اور وہ جھومر گرا تھا۔ دلہن بنی بسما نے ایک پل کو اوپر کو دیکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ شادی والے گھر چیخ و پکار مچ گئی۔ کافی لوگ زخمی ہوئے، لیکن بسما کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی، خاص کر اس کی آنکھوں میں چبھا کانچ اس کی زندگی کو اندھیروں کے زد میں لے گیا۔ وہیں دوسری طرف جلالی ہاؤس میں بھی ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ایشل کی گود میں 4 ماہ کا یمنا تھی، لیکن جلالی صاحب نے ایشل کو بیٹی سمیت گھر سے نکال دیا۔ ایشل نے کتنی حسرت سے ساس اور شوہر کو دیکھا، لیکن اس وقت ان سب کے دکھ بہت بڑے تھے۔ انہی لیے نینا کہ آج ہی کا دن تو موت واقع ہوئی تھی۔ سمیر کے کیے کی سزا سب کو مل رہی تھی۔ ایشل چلی جاؤ یہاں سے۔ فریدہ بیگم نے دل پہ پتھر رکھے اسے جانے کو کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ راہم، وہ بہت امید سے اس کے پاس آئی، لیکن اس نے بھی نظریں پھیر لی۔ ان کا غم تازہ ہو گیا تھا۔ قاسم سب روکنا چاہ رہا تھا، پر کوئی اس کی سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ ایک تو باپ نے اپنی موت کی دھمکی دے کر اس کو بارات لے جانے سے روکا، دوسری طرف ایشل کو گھر سے نکالنے پہ یہ عمل زیادتی کی زمرے میں آتا تھا۔ پلیز بابا، آپ کی بات مان لی ہے، اب بھابھی کو چپ۔ کوئی اس خاندان کی طرفداری نہیں کرے گا، جو کرے گا میرا مرا منہ دیکھے گا۔ رفیق صاحب اپنا فیصلہ سناتے جا چکے تھے۔ سب پہ موت کا سکتہ طاری ہوا، اور اس دن ایشل جلالی ہاؤس کی دہلیز پار کر گئی۔ اتنا احسان کیا گیا تھا کہ اسے راہم نے 3 لفظ نہیں بولے تھے، ورنہ وہ تو ان حالات میں بھی ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ ایک بیٹی کی بارات نہ آئی، وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ وہ بسما کو تو بچا لیں گے، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہیں دوسری طرف ایشل کا واپس آنا ربانی ہاؤس کو مکمل توڑ گیا۔ سمیر اسے برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے گاڑی لے کے نکل گیا۔ کہاں تو اس نے یشوا اور عاصم کی محبت کو بچانے کے لیے ہیرا سے منہ موڑا تھا، اور کہاں نینا سے نکاح سے انکار کرنے بعد سب کچھ بکھر گیا۔ وہ عاصم اور یشوا کی محبت کو کیا بچاتا، وہ تو سب کو بکھیر گیا تھا۔ گاڑی فل اسپیڈ پہ تھی اور سمیر کی آنکھوں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یہ پل ہمیں یاد آئیں گے، وہ کل یاد آئیں گے۔ ان حسین لمحوں کو یاد کرتا وہ کانفرنس کال پہ عاصم اور یشوا کو لے گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، وہ رو رہا تھا۔ سمیر، کہاں ہو تم؟
عاصم کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، فوراً اس کے موبائل کی لوکیشن کو ٹریس کیا۔ دوسری طرف یشوا بھی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ ربانی ہاؤس میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید کسی اور دکھ کا سامنا کر پاتے۔ سمیر، میرے بھائی کدھر ہو تم؟ یشوا کی آواز سنتا عاصم چونکا اور گاڑی کی سپیڈ کو فل تیز کیا۔ یشوا نے بھی سمیر کی لوکیشن ٹریس کی، جسے دیکھ یشوا کا دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑی۔ وہ بھی گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا گئی۔ رو گے، فریاد کرو گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ وہ پاگل پن مت کرنا سمیر، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ عاصم کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ کیسے اسے کھو دیتا جسے اس نے اپنا چھوٹا بھائی مانا تھا۔ میرے بھائی، کچھ مت کرنا۔ ایشور کی منت بھری آواز سنائی دی تو وہ دونوں کی کال کاٹ گیا۔ گاڑی ایک پہاڑی پہ پہنچ چکی تھی۔ ایج کے پاس جاتے ہی وہ گاڑی کو روکتا گاڑی سے نکلا۔ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میری ذات نے سب کو بکھیر دیا، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ لامتناہی سوچوں نے اسے بری طرح سپائل کیا تھا۔ رک جاؤ سمیر، اچانک اپنے پیچھے ابھرتی آواز پہ وہ پلٹا اور سرنفی میں ہلا گیا۔ آگے مت بڑھنا سمیر، ایسا قدم مت اٹھانا، یشوا مر جائے گی تیرے بنا۔ مت کرنا ایسا۔ عاصم نے کانپتے جسم سے اس کی اونچی آواز میں ٹوکتے روکنا چاہا۔ نہیں عاصم بھائی، میں گھٹ گھٹ کے نہیں جی سکتا۔ اتنا اپنوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنا۔ میں پہلے ہی نینا کی موت سے گلٹی تھا، اس گلٹ سے نکل نہیں پایا، اور اب یہ سب میں نہیں رہوں گا تو سب اچھا ہو جائے گا۔ کچھ اچھا نہیں ہوگا پاگل، بس رک جاؤ وہیں، تمہارے اس قدم سے مزید بربادی۔ سمیر! وہ بھاگا تھا اس کی جانب جو پیچھے گرا تھا۔ آصف نے جھکتے ہوئے فوراً اس کی کلائی تھامی۔ اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ ایک پل کو سمیر کا دل بھی دھک سے رہ گیا، لیکن اس کا تو مقصد یہی تھا نا، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ ہاتھ چھوڑے سیم بھائی، وہ گہری کھائی تھی، اگر وہاں سے گرتا تو اس کی باڈی کا تو پتہ ہی نہ چلتا۔ اگر ہاتھ چھوڑا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ عاصف نے اس کی کلائی سختی سے تھام رکھی تھی، جو کہ ایک مشکل کام تھا۔ وہ اس سے 3 سال ہی چھوٹا تھا، لیکن اس کی باڈی جسامت عاصم کے برابر تھی۔ میر! دور سے ہی سمیر اور عاصم کو ایشور کی آواز سنائی دی۔ پلیز ہاتھ چھوڑے میرا سیم بھائی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ دونوں کو ملاتے ملاتے سب بکھیر دیا میں نے، سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ عاصم اس کی باتیں سننے کے بجائے اسے اوپر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ سیم ہاتھ نہیں چھوڑنا، ایشور نے اونچی آواز میں چلاتے اور ہنسے ہوتے کہا۔ اسی پل ہی سمیر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ہاتھ مت چھوڑنا میر۔ اب کی بار وہ سمیر کے لیے بھی چلائی تھی۔ اس کے قدم بھی تیزی سے آگے بڑھے۔ عاصم نے اس کی کھائی کے قریب جھکے سمیر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جو بہت دھیرے دھیرے پھسل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیم بھائی، میری یشوا آپ کے حوالے ہے، اس کا ہمیشہ خیال۔ اس کی بات مکمل نہ ہوئی کہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ عاصم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹتا دیکھا۔ وہ پہاڑ کی بیک سائڈ کی کھائی تھی، جس کی بہت زیادہ اونچائی تھی۔ سمیر! بھاگتے بعد ہی یشوا کا سانس تھما تھا۔ وہ کچھ قدم ابھی دور تھی کہ ہاتھ چھوٹا اور سمیر نیچے گرتا۔ یشوا کو دیکھتا زخمی سا مسکرایا۔ میر! وہ چیخی تھی اور دیوانہ وار اس کی جانب بھاگتی خود بھی کھائی کی جانب لپکی کہ عاصم نے فوراً یشوا کو اپنے حصار میں قید کیا۔ اور مسکراتا چہرہ اب کہیں نہیں تھا۔ یشوا پترائی نظروں سے اس کھائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ عاصم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، دل میں شدید درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ 1 سال پہلے بہن کو کھویا، اور آج 1 سال بعد یشوا نے بھائی کو، اور عاصم نے اپنے جگر کو۔ میر! میر! میرا میر! وہ اپنے ہوش و آواز کھو رہی تھی۔ میرا میر! وہ چلاتی ہذیانی انداز میں چیخی، اور اگلے ہی پل وہ عاصم کی باہوں میں جھول گئی۔ عاصم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پلٹ کے ایک نظر اس کی جگہ کو دیکھا جہاں سے سمیر نے اپنا سب ختم کر ڈالا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ ان سب کے لیے وقت تھم گیا، لیکن وقت کہاں تھمتا ہے، وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ دوستی بدل گئی دشمنی میں۔ جو رہتے تھے ایک ساتھ، آر اینڈ جے گینگ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، برباد ہو گیا۔ 3 سال بعد اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے کہ راہم کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے نمبر دیکھا تو یشوا کا نمبر وہ فوراً پہچان گیا۔ آنکھوں سے ایک دم نیند اڑ گئی۔ جب سے دوستی دشمنی میں بدلی تھی، کہاں رابطہ رہا تھا۔ تلخی سے کال ریسیو کی، جبکہ دوسری جانب سے ظالم سے تم کر کے رونے کی آواز سماعت میں ٹکرائی۔ راہم کا دل سینے میں ایک دم زور سے دھڑکا۔ کون؟ تصدیق کرنے کی غرض سے اس بار لہجے میں نرمی تھی۔ راہم! روتے ہوئے ایشل بس اتنا ہی بول پائی۔ راہم اس کی آواز پہچان گیا اور پوری طرح ہڑبڑاتے ہوا، کیا ہوا ایشل، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان راہم، یمنا۔ ایشل سے بات مکمل نہ ہو رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہے۔ جس کی کسی انہونی کے احساس سے راہم کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ ٹیل می واٹ ہیپنڈ؟ اپنی جگہ سے اٹھتا تقریباً چلاتے ہوئے بولا۔ باپ کی تڑپ لہجے میں محسوس تھی۔ باپ کی تڑپ لہجے میں واضح محسوس ہوئی۔ ایشل سے مزید بات نہ ہو پائی اور فون یشوا کے ہاتھ سے لیتے راہم کو
یمنا کے متعلق ساری بات بتانے لگی۔ یمنا اس وقت ہاسپٹل میں اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے یشوا نے فون بند کرنا چاہا۔ کہاں؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ راہم نے بے چینی سے پوچھا تو یشوا نے گہرا سانس لیتے اسے ہاسپٹل کا بتایا اور مزید کوئی بھی بات کیے بنا فون کاٹ دیا اور آگے بڑھ کر ایشل کو گلے سے لگا۔ یشوا، یمنا میری بیٹی، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ایشل کے بے بسی اور آنسو سے تر آواز یشوا کا حوصلہ بھی کھو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ حوصلہ رکھے تھی، وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ فکر مند ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ یشوا نے اسے پاس پڑے بینچ پر بٹھایا۔ یزرا بیگم بھی وہیں موجود تھی، مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی اور آئی سی یو کے دروازے کی جانب پھونک رہی تھی کہ تبھی ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے۔ بچی کے والد کہاں ہیں؟ فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ آ رہے ہیں، یشوا نے کھڑے ہوتے جواب دیا۔ جتنی جلدی ہو سکے انہیں بلا لے، بچی بے ہوشی کے عالم میں بار بار اپنے والد کو پکار رہی ہے۔ ان کی بات پہ سبھی دم سادے رہ گئے۔ رحم بنا کچھ بھی سوچے سمجھے باہر کی طرف بھاگا اور سامنے کھڑی عاصم سے ٹکرا گیا جو راز سے باہر ہی تھا۔ راہم کے ٹکرانے پہ عاصم اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا راہم بھائی، سب خیریت ہے نا؟ وہ یمنا، وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ راہم کے لہجے میں شدید تڑپ تھی اور اس وقت وہ صرف ایک باپ بن کے سوچ رہا تھا، اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا نہیں، بس اسے ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے کہ تبھی ایک پکار نے اس کے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ کہاں جا رہے ہو راہم؟ رک جاؤ! پکار پہ راہم کی جاتے قدم تھمے۔ سامنے فریدہ بیگم کھڑی تھی۔ راہم ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھ تھامے۔ مما، میری بیٹی یمنا۔ راہم نے انہیں بتانا چاہا لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کون سی تمہاری بیٹی؟ کون یمنا؟ وہ یمنا جسے تم نے 3 سال پہلے گھر سے نکال کر باہر کیا تھا۔ فریدہ بیگم کے الفاظ نے راہم کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح ضرب لگائی۔ اس کی آنکھوں میں جلملاہٹ۔ مما، اس کی حالت ٹھیک نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کس حق سے جاؤ گے وہاں؟ کل کو تم نے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں، تم دونوں میرے لیے مر گئے، تو آج کیسے تمہیں ان کی پرواہ ہونے لگی؟ گزرے ہوئے سخت پلوں کو یاد کرتے ہوئے فریدہ بیگم خود بھی دکھی ہو رہی تھی، لیکن وہ راہم کو آئینہ دکھانے سے باز نہیں آئی۔ موم، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ راہم بھائی، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، یمنا کے باپ انہیں جانے دے۔ بروقت قاسم کی آمد نے راہم کا حوصلہ بخشا۔ قاسم، میں اسے روک نہیں رہی، صرف اسے اتنا پوچھ رہی ہوں کہ مجھے بتا دے کہ جس حق سے آج وہ وہاں جا رہا ہے کتنی دیر کا۔ فریدہ بیگم کی بات کو وہ تینوں ہی سمجھ گئے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ یہ سب وقت ہی ہے۔ ماما، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت میں صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جس سے بڑھ کر مجھے اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے۔ مضبوط لہجے میں کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ماما، ہمیں بھی راہم بھائی کے ساتھ چلنا چاہیے، قاسم نے فریدہ بیگم سے کہا تو انہوں نے آنسو پوچھتے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ عاصم اب بھی وہیں کھڑا ہو رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے اور وہ اس جنگ میں صرف اکیلا رہ گیا۔ اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ فون پر بی بی جان اور بسمہ سے بات کر کے ایشور نے فون بند کیا تو دوسرے راہم کو آتے دیکھا۔ اس کے چہرے کی بے چینی اور پریشانی صاف واضح تھی، ساتھ میں فریدہ بیگم اور قاسم بھی تھے۔ ایک پل کے لیے ایشور کے دل نے عاصم کے لیے سوچا، لیکن اگلے پل سر جھٹکا۔ وہ اتنا پتھر دل ہو جائے گا، اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ نفی میں سر ہلاتی ایشل کے جانے پڑا، جب یہ راہیم ایشل کے پاس دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا پہنچ گیا۔ کہاں ہے یمنا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ ایشل کو دونوں بازو سے تھام کر بے چینی سے پوچھا۔ راہیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر یمنا تک پہنچ جائے۔ ایشل نے آئی سی یو کی جانب اشارہ کیا۔ ضبط کے باوجود ایشل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ راہیم آئی سی یو کی جانب تیزی سے بڑھ گیا۔ فریدہ بیگم نے ایشل کو روتے دیکھا تو رہ نہ سکی اور آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا، لیکن ایشل نے ان کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ کیسے ہوا یہ سب اچانک؟ فریدہ بیگم نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ اچانک یہ تیز بخار ہو گیا اور راہم کو یاد کرنے لگی۔ ایشل نے ضبط کرتے ہوئے نے بتایا۔ اس وقت دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یمنا جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ عذرا بیگم جو آئی سی یو میں تھی باہر نکلی۔ عرصے بعد عذرا بیگم اور فریدہ بیگم کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن دونوں میں سے ہی کسی نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ خاموشی سے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہی۔ یمنا، آنکھیں کھولو میری بچی، دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں۔ راہم یمنا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں چومنے لگا۔ یمنا کے ہاتھ تیز بخار سے ابھی بھی سخت تپ رہے تھے۔ اس نے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرا۔ یمنا نے مندی مندی آنکھوں سے باپ کی جانب دیکھنے کی کوشش کی اور زیر لب مسکرائی اور پھر آنکھیں بند کر دی۔ راہم حواس باختہ ہو گیا اور چلانے لگا، یمنا، یمنا میری بچی، آنکھیں کھولو، یمنا میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو۔ سبھی راہم کی آواز سن کر آئی سی یو کے دروازے کے پاس بھاگے، جبکہ قاسم بھاگ کے ڈاکٹر کے بلا لایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی سب کو باہر وہاں سے ہٹایا اور ٹریٹمنٹ پھر سے شروع کر دی۔
باہر صاحب کھڑے بے چینی سے ICU کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سب کے دل اور لب پہ ایک ہی دعا تھی کہ یمنا انہیں واپس مل جائے، وہ معصوم بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آئے، سوالیہ نظریں اس کی ڈاکٹر پہ اٹھی۔ ڈونٹ وری، بچی اب خطرے سے باہر ہے اور تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ بچی کے فادر کون ہے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی میں۔ راہم نے فوراً آگے بڑھ کر جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کر دینی ہے۔ ڈاکٹر اتنا کیا کہ آگے بڑھ گیا اور راہم ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایشل ICU کے پاس جا کھڑی ہوئی، اب اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ باقی سبھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ نرس اندر داخل ہوئی اور اس نے یمنا کا بخار پھر سے چیک کیا، جب آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ یمنا کو وارڈ میں شفٹ کرنے کی تیاری کرنے لگے تو ایک بار پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتے سبھی نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھیں، آپ بچی کے والد ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ بچی کی حالت ابھی مکمل طور پر سنبھلی نہیں ہے، اسے بالکل سٹریس مت دیجیے گا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر ادویات لکھ کر دے رہے تھے اور ساتھ میں وہ راہم کو بھی سمجھا رہے تھے۔ میں تو حیران ہوں، اتنی چھوٹی سی بچی کو مینٹل سٹریس کیوں ہونے لگا؟ اتنے بچے تو مینٹل سٹریس بہت دور ہوتے ہیں، ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جسے بچی کے ذہن پر برا اثر پڑا ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے راہم کو حیران و پریشان کر دیا۔ اسے ایشل پر سخت دیش آیا کہ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں کہ یمنا کو کوئی مینٹلی سٹریس ہے۔ میڈیسن کی چٹ لے کے راہم باہر نکلتا یمنا کے وارڈ کی طرف بڑھا جہاں یمنا کو شفٹ کیا گیا تھا۔ سبھی وارڈ کے باہر موجود تھے سوائے ایشل کے، وہ اندر ہی یمنا کے پاس تھی۔ راہم بھی اندر داخل ہو گیا۔ یمنا کو ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا۔ راہم کو دیکھ کے وہ جس طرح مسرور ہوئی اسے ایشل اور راہم دونوں نے محسوس کیا۔ پا پا ٹوٹے ہوئے الفاظ پہ لڑکھڑاتی میٹھی آواز میں یمنا نے راہم کو پکارا۔ جی میری جان، پاپا کی جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ راہم اسے پیار سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ پاپا؟ یمنا نے اپنا ہاتھ اس کے جانب بڑھایا جسے راہم نے فوراً تھام لیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ یمنا نے بہت مان سے راہم سے پوچھا۔ نہیں میرا بچہ، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ کہتے کہتے راہم جذباتی ہو گیا۔ دل ہی دل میں بیٹی کے آگے شرمندہ ہو رہا تھا۔ کتنے عرصے سے اس نے یمنا کو باپ کے پیار سے محروم رکھا۔ یمنا نے دوسرا ہاتھ ایشل کے ہاتھ میں دیا اور مسکرا کے ایشل کو دیکھا۔ ماما پاپا ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ بہت معصومانہ سوال تھا۔ ایشل نے ایک نظر راہم پر ڈالی جو اسی کے سوالی لیکن تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، یمنا کے پاپا اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایشل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یمنا نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی اور ایشل اور راہم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ سینے سے لگا گئی۔ اسی لیے میں عذرا بیگم جوس پھل وغیرہ لے کر اندر داخل ہوئی۔ ایشل کو اشارہ کیا کہ وہ یمنا کو کچھ کھلا دے اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود باہر نکل گئی۔ یمنا اب خطرے سے باہر تھی اور ڈاکٹر نے اسے معجزاتی قرار دیا۔ وہ باپ کو دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ سب اس وقت باہر موجود تھے۔ قاسم اور مسز فریدہ رفیق اندر آتے یمنا سے مل کر اب خاموشی سے گھر واپس جا رہے تھے۔ رفیق صاحب کے بلاوے پر عذرا بیگم نے ربانی صاحب کو فون کیا لیکن انہوں نے بھی ریسیو نہیں کیا، تو انہوں نے گھر کا نمبر پر ڈائل کیا جسے بسمہ نے اٹھایا۔ اس سے بات کر کے بی بی جان سے بھی انہوں نے بات کی اور یمنا کی خیریت کے متعلق بتایا، اور انہی کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ احمد ربانی صاحب اپنے کمرے میں بند ہیں اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ عذرا بیگم نے لمبی سانس خارج کی اور کال کاٹ دی۔ مما آپ بھی گھر چلے جائیں، رات سے ادھر ہی ہیں۔ اب تو یمنا بھی ٹھیک ہے، یشوا نے ماں سے کہا۔ ہاں یشوا، اللہ کا شکر ہے، اس نے یمنا کو نئی زندگی بخشی، لیکن یشوا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، ایشل کا کیا فیصلہ کریں گی؟ عذرا بیگم کی بات پہ یشوا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تب ایشل آتی دکھائی دی۔ یشوا تم ایشل سے بات کرو، میں آتی ہوں۔ عذرا بیگم وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ ایشل سب سے زیادہ یشوا کے قریب تھی اور اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ کیا بات ہے ایشل آپی؟ یمنا ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے پہ بھی پریشانی یشوا نے نوٹ کر لی۔ یشوا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں، یمنا باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور ہم دوبارہ ایک ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتے آپی۔ یشوا نے اس کی بات کاٹی۔ رہ سکتے ہیں آپی؟ یشوا نے اس کی بات کاٹی۔ یشوا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ آج بھی راہم بھائی کی بیوی ہیں؟ انہوں نے آپ کو طلاق تو نہیں دی نا؟ صرف گھر سے نکالا تھا آپی؟ 3 سال پہلے جو ہوا اسے بھول کر اپنی زندگی کا آغاز شروع کریں۔ یشوا حیران و پریشان تھی، اسے یقین نہ ہے کہ یشوا کیا کہہ رہی ہے۔ ناممکن ہے یشوا، میں نہیں بھول سکتی وہ تذلیل، وہ بے عزتی۔ ایشل نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں معاف کر سکتی راہم کو۔ ایشل نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہ ضبط کے آخری حد پر تھی۔ تو مت کرے معاف، کس نے کہا ہے کہ معاف کرے اپنے دشمن کو؟ اپنے شوہر کو معاف نہ کرے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، کوئی اس میں کچھ نہیں بول سکتا، لیکن یمنا کے بابا کو معاف کرنا ہوگا، یمنا کی خاطر۔
ایشور نے زور دے کر کہا۔ ایشل نے ضبط کرتے آنسو پوچھے، ایشوا اگر وہ ہمارے ساتھ آ کر رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ ایشل نے مضبوطی سے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ ایشوا سوچ میں پڑ گئی کہ اس کا فیصلہ ابراہم بھائی کو خود لینا دے۔ دیکھیں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ بیوی کے لیے تو وہ کوئی مضبوط فیصلہ نہیں لے سکے۔ آج ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ایشور نے بہت سمجھداری والی بات کی تھی۔ ایشور نے اس کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ایشور تھینک یو سو مچ، تم میرے ساتھ ہو، مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہنیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ ایشل نے ایشوا کا ہاتھ تھامے ہوئے محبت سے کہا تو ایشوا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ایشل آپی، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ایشوا کی دعا دینے پہ ایشل نے مسکراتے اسے دیکھا، منہ چھوئی چھوٹی باتیں کرتے سو گئی تھی۔ رام نے اسے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ایک منٹ کے لیے بھی یمنا سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا کہ اس وقت موبائل پہ وائبریشن ہوئی۔ کال ریسیو کی تو دوسری جانب عاصم تھا۔ کیا حال ہے بھائی؟ اب یمنا کا؟ عاصم نے فوراً سے بیشتر پوچھا۔ یار عاصم، وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے دیکھ کے تو بالکل ٹھیک ہو گئی، جس سے نئی زندگی مل گئی ہو۔ رحیم اٹھ کے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور یمنا کو پیار سے دیکھنے لگا۔ چلو اللہ کا شکر ہے بھائی، یمنا اب ٹھیک ہے۔ عاصم نے شکر کا سانس لیا تھا۔ عاصم، یمنا کو میری ضرورت ہے۔ رحیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے دل کا حال عاصم سے کہے۔ جانتا ہوں بھائی، آپ یمنا کو گھر لے آئیں۔ عاصم کی بات پر رحیم بری طرح جھٹکا کھا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں رحیم بھائی، آپ یمنا کو گھر لے آئیں۔ آسمہ ابھی بھی بیچ اپنی بات پر قائم تھا۔ اور بابا وہ نہیں آنے دیں گے عاصم۔ رحیم دل کا ڈر زبان پہ لے آیا۔ آپ بابا کی ٹینشن نہ لیں، ان سے میں بات کر لوں گا۔ عاصم کا لہجہ مضبوط اور مطمئن تھا، لیکن راہم کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ نہیں مانیں گے یار۔ راہم پریشانی سے گویا ہوا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، بابا کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ آپ یمنا پر توجہ دیں، اسے آپ کے پیار کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ عاصم، وہ ماں کے بغیر کیسے رہے گی؟ راہم کو اب ایشل کی فکر سے تھا۔ رحیم بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ اب یمنا کو اکیلے لے کر آئیں؟ آپ یمنا کی مما کو بھی تو ساتھ لائیں۔ ظاہری بات ہے اسے باپ کے ساتھ ماں کی بھی تو ضرورت ہے۔ عاصم، بابا ایشل کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں کیسے؟ رحیم بھائی، میں نے آپ سے کہا نا، میں بابا کو آپ منا لوں گا۔ آپ بس انہیں گھر لے آئیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عاصم نے مضبوط لہجے میں کہا تو رحیم مسکرا دیا۔ رحیم تھا تو گھر کا بڑا، لیکن عاصم سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے لاڈلا بھی تھا اور بزنس کو چار چاند لگانے والا سپوت بھی تھا، اپنے باپ کا چہیتا بیٹا۔ اب اگر عاصم نے کہا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کر لے گا اپنے باپ کو ہینڈل۔ صرف اسی کو ایک آتا تھا۔ کال بند کرتے ہی راہم نے گہرا سانس خارج کیا۔ مجھے ایشل سے بات کرنی ہوگی، پتہ نہیں اب وہ مانے گی بھی نہیں۔ یہی سوچتے راہم ہاسپٹل کے کوریڈور میں آئے جہاں یشوا ایشل کے ساتھ کھڑی تھی۔ یشوا نے ایشل کو اشارہ کیا۔ راہم کی طرف ایشل کی پیٹھ تھی، اس نے راہم کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹی جبکہ آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ ایشل، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے، رحیم سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں یمنا کے پاس جاتی ہوں۔ ایشور نے فوراً وہاں سے ہٹنا مناسب سمجھا۔ ایشوا کے جانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایشل کی آنکھوں میں درد ہی درد تھا۔ رحیم ایک باری سے اس کی نظر چرا گیا۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ ایشل کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں اب یمنا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسے میری ضرورت ہے، ٹھیک ویسے جس سے اسے تمہاری ضرورت ہے۔ بلا تعمل راہم نے دل کی بات کہہ دی۔ بہت جلدی احساس ہو گیا آپ کو اس بات کا۔ ایشل نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ایشل، میں یہاں طنز کرنے نہیں آیا، نہ سننے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ رحیم کا لہجہ اب کی بار بالکل سپاٹ اور بے لچک تھا۔ اوکے، سناؤ پھر اپنا فیصلہ۔ ایشل کا انداز ٹوٹا ہوا تھا۔ یمنا اور تم دونوں میرے ساتھ گھر چل رہے ہو۔ بنا کسی احتجاج کے راہم نے فوراً بول دیا۔ ایشل نے سر جھٹکا۔ راہم، اگر یمنا کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں ہمارے ساتھ چل کر رہنا ہوگا، ہمارے ساتھ، تمہارے گھر میں، کیونکہ میں اور یمنا کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ میں نہیں چاہتی 3 سال پہلے جو تماشا لگا وہ پھر سے لگے، وہ بھی اس وقت جب کہ یمنا بڑی ہو رہی ہے۔ وہ سب دیکھتی ہے، سب محسوس کرتی ہے۔ 3 سال پہلے تو وہ صرف چند ماہ کی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ یا اس کے سامنے کچھ بھی غلط ہوا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایشل کو بیتا ماضی یاد آیا تو آنسو بھی اپنی جگہ بنانے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں تلخ ہوا اور آواز بھی رن گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یمنا کی ذمہ داری اب مجھ پر ہے اور اب میں اپنی ذمہ داری کو خود نبھاؤں گا۔ اور رہی بات گھر کی، تو ہم جلالی ہاؤس میں ہی رہیں گے، راہم نے قطعی انداز میں کہا۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف تو جا سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتے، یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ راہم نے انگلی اٹھا کر ایشل کو وارن کیا۔ ایشل استحاضیہ ہنسی ہنسی۔ اچھا، اور آپ کے ڈیڈ، ان کا کیا؟ وہ ہمیں اپنے اس عالی شان بنگلے میں آنے دیں گے؟ ڈیڈ کو میں خود ہینڈل کر لوں گا۔
انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب کے بعد راہم کا لہجہ تھوڑا دھیما پڑ گیا، جس کا اندازہ ایشل کو بھی ہو گیا۔ وہ اپنے ڈیڈ کی طرف سے ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا ہے، اور اگر انہیں اعتراض ہوا تو ایشل نے 2 قدم آگے بڑھتے راہم کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ایک وقت تھا دونوں ایک دوسرے سے دیوانے وار محبت کرتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے۔ محبت کو منزل بھی ملی اور شادی بھی ہوئی۔ شادی کے 2 سال تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن وہ حادثہ ان سب کی زندگیوں کو تہس نہس کر گیا۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا یوں چاہنے والے جدا ہو جائیں گے۔ راہم نے سر جھٹکا۔ نہیں ہوگا اعتراض۔ راہم ایشل کی آنکھوں میں کھونے لگا۔ اگر ہوا تو؟ ایشل اب بھی اپنی بات پر قائم تھی، خاموش آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ جو اس سے چاہتی تھی کہ وہ بولے، وہ نہیں بول پا رہا تھا۔ تو سن لو ایشل، راہم جلالی، میں راہم رفیق جلالی مر تو سکتا ہوں، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ راہم کے لہجے کی مضبوط ایشل نے بھی محسوس کی۔ سر جھکا کر خود ترسی سے ہنسی اور آنسو گالوں سے پہنچے۔ راہم، ایک بات تم بھی یاد رکھنا، اس بار اگر میری بیٹی کو سہارا دے کر چھوڑا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ تم سے دور چلی جاؤں گی، اور ایسی جگہ جاؤں گی کہ کبھی تم لوگوں کو یمنا کی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گی۔ ایشل شکست خوردہ لہجے میں روتے ہوئے بولی، اور واپس پلٹی ہوئی یمنا کے وارڈ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ راہم خاموشی سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ بات صرف یہیں تک تو نہ تھی، ابھی ایک مشکل مرحلہ باقی تھا جلالی صاحب کے سامنے جانے کا، لیکن ایک بات تو طے تھی، چاہے ان کا فیصلہ کچھ بھی ہو، لیکن اس بار وہ یمنا اور ایشل کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو 3 سال پہلے ہوا اس نے سب کی زندگیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن اس سب میں میری یمنا کا کیا قصور تھا؟ راہم نے دکھی دل سے سوچا، کاش اس وقت کوئی تو کہہ دیتا، راہم اس معصوم کو گھر سے مت نکالو۔ وہ چھوٹی سی بچی جسے جی بھر کے دیکھا تھا نا، پیار کیا تھا، اسے گھر سے نکال دیا۔ راہم کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ خود کو ہی اس سب کا قصوروار سمجھ رہا تھا، خود کو اپنی بیٹی کا گنہگار، لیکن گزرا وقت واپس نہیں لوٹ سکتا تھا، پر آنے والے وقت کو تو سنبھال سکتا تھا نا۔ اس لیے اس نے دل میں پکا تہیہ کیا تھا کہ اب وہ یمنا کو مزید خود سے دور نہیں کرے گا۔ اس وقت گھر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے شام تک یمنا کے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد یمنا کو ڈسچارج کر دینے کا کہا تھا، اور ایشل اور راہم اسی کے پاس تھے۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ یمنا کی طرف سے اب وہ بالکل بے فکر تھی۔ شاور لے کر فریش ہوتی وہ کھانے کی ٹیبل پر آئی۔ سبھی موجود تھی سوائے ربانی صاحب کے۔ اشفاق اور ربانی صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ جوس کا گلاس جو اس نے اٹھایا ہی تھا کہ واپس ٹیبل پر رکھتے وہ اٹھ کر خاموشی سے باپ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت اپسیٹ ہوں گے۔ جو اس نے دروازے پر نوک دیا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اندر آئی۔ سامنے ریلنگ چیئر پر ربانی صاحب آنکھیں مودے بیٹھے تھے۔ عشوہ چلتی ان کی قدموں میں آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ ان کی گود میں دھرے۔ ان کے ربانی صاحب پھر بھی خاموش رہے۔ جب وہ دکھی ہوتے یوں ہی خاموش ہو جاتے تھے، جبکہ عشوہ ان کے دکھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ان 3 سالوں میں وہ باپ کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی تھی، ان کا بیٹا بن کر۔ بابا پلیز دکھی نہ ہو، جو ہونا تھا خدا کی رضا سے ہوتا ہے۔ عشوہ نے اپنے تئی تسلی دی، لیکن وہ پھر بھی نہ بولے۔ بابا پلیز یوں چپ تو نہ ہو، مجھے آپ کی خاموشی تکلیف دیتی ہے بابا۔ عشوہ نے سر اٹھا کے آنسو ضبط